السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین اکرام، الحمدللہ حضرت نورانی پاشا علیہ رحمہ کا قائم کیا ہوا جامع انواریہ، اس کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ آج ہم پارے 24 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس کون ہے اس شخص سے بڑا ظالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کہے، جھوٹ بات گھڑے۔ ای لا احد، کوئی بھی اس شخص سے بڑا ظالم نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی باتیں گھڑتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے۔ کیسے؟ بنسبت الشریک، شرک کی نسبت اللہ کی طرف کر کر کے اللہ کا فلاں مددگار ہے، اللہ کا فلاں پارٹنر ہے، اللہ کا فلاں شریک ہے۔ والولد الیہ، اور اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کر کے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس طرح کی نسبت کر کر جو جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جو سچائی ہے اس کو جھٹلایا۔ صدق، سچائی، سچ جو ہے اس کو جھٹلایا۔ سچ سے مراد کیا ہے؟ بالقرآن، قرآن پاک کو جھٹلا دیا۔ اذ جاءہ، کب؟ جب قرآن اس کے پاس آیا، یعنی قرآن اس کے پاس آ گیا ہے اور اس میں ہر مقام پر یہ بات ہے کہ اللہ کے کوئی بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ ماں باپ سے، بیٹے بیٹیوں سے پاک ہے، تو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کیا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کو بھی جھٹلایا اس انداز میں۔ تو الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ مثوی ای مأوی، رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، یعنی کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ بلا، جواب دے رہے ہیں کیوں نہیں؟ کافروں کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنت ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور آگے بتا رہے ہیں اور وہ ذات جو سچ کو لے کر آئی، وہ ذات بابرکت جو سچ کو لے کر آئی ہے، کون ہے وہ؟ هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وصدق به، اور جو اس سچ کی تصدیق کیے ہیں، وصدق به، اور جو اس سچ کی تصدیق کیے ہیں، اور کون ہیں یہ؟ هم المؤمنون۔ اب یہ تصدیق کرنے والے، ان سے مراد کون ہے؟ ایمان والے مراد ہیں۔ تو اب ایمان والے مراد ہیں تو المؤمنون جمع ہیں، اور صدق بھی، یہ دونوں واحد کے صیغے ہیں، اور اوپر جو اس میں موصول لایا گیا ہے والذی، وہ واحد ہے، تو بتا رہے ہیں تو واحد سے جمع کیسے مراد لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ فالذی بمعنی الذین، الذی اگرچہ کہ اس میں موصول واحد ہے ضرور، لیکن الذین اس میں موصول جمع کے معنی میں ہے، تو لہٰذا کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ چلیے ایک بات ہے، اور دوسری بات جو دیگر مفسرین بیان فرمائے ہیں کہ وصدق به میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، تو جاء بالصدق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد، اور وصدق به میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہے۔ تو اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذات مراد لیں گے تو اسی صورت میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، اولئک هم المتقون، وہی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، بچے رہنے والے ہیں شرک سے، یعنی وہی وہ لوگ شرک اور بت پرستی سے بچے رہنے والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، چونکہ تقوی پرہیزگاری، متقی پرہیزگاری پر وہ کیا ہے؟ انتقال کر گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو بتا رہے ہیں ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، یعنی پروردگار کے سامنے وہ کھڑے ہو کر جو چاہیں گے، جو طلب کریں گے، اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔
یہی ذالک جزاء المحسنین، احسان کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، کیسے احسان کرنے والے؟ کس پر احسان کرنے والے؟ لانفسہم بایمانہم، ایمان لا کر خود اپنے آپ پر احسان کرنے والے جو لوگ ہیں، کیونکہ آدمی جو ایمان لاتا ہے تو اس کے ایمان سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ خود اس کے اپنی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ویسے ہی جو گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ خود اس کے اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر احسان کا معاملہ ہے، تو احسان خود اپنے آپ پر جو احسان کیا ہے، کیسے؟ ایمان لانے کے ذریعے سے، ایمان لا کر جو اپنے آپ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے کہ پروردگار کے پاس جو بھی وہ چاہے گا، جو طلب کرے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ ایسا بدلہ کیوں بتا رہے ہیں؟ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے میٹ دے۔ کفر یکفر و تکفیر، میٹ دینا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے میٹ دے۔ کیا میٹ دے؟ اسوأ الذین عملوا، وہ برے کام جو وہ کیے ہیں۔ اسوأ یہاں پر اگرچہ اس میں تفضیل ہے ضرور، لیکن صرف سوء کے معنی میں اس میں تفضیل، چونکہ سب سے برے کام میٹ دے تو جو سب سے برے کام کے علاوہ جو برے کام ہیں وہ نہ میٹے، ایسا معنی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ یہاں اسوأ اس میں تفضیل ہے ضرور لفظ، لیکن معنی میں صرف سوء کے معنی میں، یعنی جو وہ برے کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے برے کام اللہ تعالیٰ ان سے میٹ دے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کو ان کا اجر عطا کرے، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ایسے اچھے انداز میں۔ یہاں پر بھی دیکھیں احسن اس میں تفضیل ہے لیکن حسن کے معنی میں، اچھے انداز میں، اچھے طریقے پر دے، ان اچھائیوں کا بدلہ ان کو عطا کرے، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کہ وہ کیا کرتے تھے، جو اچھائیاں وہ کیا کرتے تھے ان کا اچھا بدلہ عطا کرے، جو برائیاں وہ کیا کرتے تھے ان برائیوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میٹ دے۔ آگے بتا رہے ہیں اسوأ و احسن بمعنی السیء والحسن، اسوأ اس میں تبدیل ہے اور احسن اس میں تبدیل ہے، یہ دونوں بھی کیا ہے؟ سیء اور حسن، یہ اس کے معنی میں ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اپنے بندے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی نہیں ہے۔ بندے سے مراد کون ہے یہاں پر؟ النبی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہے، یعنی حضور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی نہیں ہے کیا؟ جواب دے رہے ہیں خود بلا، کیوں نہیں؟ اللہ کی ذات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈراتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے کہ اے محمد تم یہ جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کی تم نکیر کرتے ہو، ان کو کیا ہے تم ان کے ساتھ نازیبا انداز میں پیش آتے ہو، تو لہٰذا یہ اگر ناراض ہو گئے تو وہ تم کو کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے، یا پھر تم کو دیوانہ کر دیں گے، یا پھر تم کو نقصان پہنچائیں گے، نعوذ باللہ۔ ایسے انداز میں وہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈراتے تھے۔ تو اب اس کے رد میں کافروں کا یہ جو قول ہے، کافروں کا یہ جو ڈرانا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کی ذات حضور کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ اگر لو بالفرض کوئی آدمی نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کرے تو اللہ کی ذات ہے، حضور کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو بہرحال تو اس کے رد میں کفار مکہ جو حضور کو ڈراتے تھے، اس کے رد میں آیت کریمہ اتاری گئی، اس کو بتا رہے ہیں وَيُخَوِّفُونَكَ، وہ کفار جو ہے آپ کو ڈراتے ہیں، الخطاب لہو، اس میں جو کا سے جو خطاب ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی وہ کفار مکہ آپ کو ڈراتے ہیں بالذین، ان بتوں سے، من دونہ، جو اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ جو بت ہیں، ای الاصنام، جن بتوں کی یہ کفار مشرکین عبادت کر رہے ہیں، ان بتوں سے، ان معبودان باطلہ سے وہ کفار کیا ہے؟ آپ کو ڈراتے ہیں کہ ان تقتلہ، کہ کیا کیا جائے گا؟ ہاں آپ کو ختم کر دیا جائے گا، او تخبلہ، پھر ان تقتلہ، قتل یقتل، ہاں ان تقتلہ، یا پھر او تقبلہ، یعنی کہ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں کہ آپ کو وہ بت ختم کر دیں گے، یا پھر وہ آپ کو کیا کر دیں گے؟
خبل یخول کے معنی دیوانہ بنا دیں گے، عقل کو مبہوت کر دیں گے، یعنی کہ پاگل بنا دیں گے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کریں۔ تو اس انداز میں ان الفاظ کے ذریعے سے کفار مکہ آپ کو ڈرایا کرتے۔ آگے بتا رہے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، ایک قاعدہ یاد رکھیں، اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے تو فما لہو من ہاد، اس کو کوئی بھی ہادن ہے تو کوئی بھی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور دوسری طرف اللہ جس کو ہدایت دے فما لَهُ مِن مُضِلٍ تو اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز یعنی غالب آنے والا نہیں ہے، علی امرہ اپنے معاملات پر غالب آنے والا نہیں ہے، ذی انتقام من اعدائہ اپنے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام بدلہ لینے والا نہیں ہے۔ بلا حرف ایجاب لا کر جواب دے رہے ہیں، کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب آنے والا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دشمنوں سے بدلہ لینے والا بھی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَلَئِن، اور قسم بخدا، اب یہ لئن میں جو ہے لام قسمیہ ہے، اور قسم بخدا ان اگر سألتہم آپ ان سے سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض، کہ زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ لَيَقُولُنَّ جمع کا صیغہ ہے تو وہ کافر سارے کے سارے کہیں گے کہ اللہ نے ہی کیا ہے پیدا کیا ہے۔ قل، اے حبیب، ان کا جب جواب یہ آئے تو آپ کہیں کہ افرأیتم ما تدعون من دونہ، افرأیتم کا ترجمہ پچھلے مقامات پر بھی پچھلے تفسیروں میں پچھلے درسوں میں ہم بیان کیے ہیں کہ اخبرونی سے کریں گے، افرأیتم سے، تو اے کفار مکہ تم مجھے بتاؤ، تم مجھے اس بات کی خبر دو، ما تعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تم جس کو پکارتے ہو، ما تدعون ای تعبدون، تم جس کو پکارتے ہو، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، الاصنام، کہ تم مجھے اس بات کی اطلاع دو، خبر دو کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کو عبادت کرتے ہو، جن بتوں کو مانتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، ان ارادنی اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ بضر نقصان کا ارادہ کرے، یعنی اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، حل ہن، کیا وہ معبودان باطلہ، کاشفاتن ضرہ، وہ اللہ کے نقصان کو دور کر سکیں گے، کشف یکشف کو کھولنا یعنی نقصان کو دور کرنا، نقصان کو دور کر سکیں گے، اللہ کے نقصان کو دور کر سکیں گے کیا؟ لا، جواب دے دیے خود، نہیں، یعنی اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ معبودان باطلہ اس نقصان کو ہرگز نہ روک سکتے ہیں، نہ دور کر سکتے ہیں، نہ ختم کر سکتے ہیں۔ او ارادنی برحمت، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، یعنی مجھ پر بھلائی اتارنا چاہے، رحمت نازل کروانا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ معبودان باطلہ اللہ کی رحمت کو روکنے والے ہیں کیا اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں کیا؟ ممسکاتن رحمتہ، تو کاشفاتن ضرہ اور ممسکاتن رحمتہ، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اتارنا چاہے، اپنا فضل اتارنا چاہے مجھ پر، تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو اور اس کے فضل کو کیا روک سکتے ہیں کیا مجھ پر اترنے سے؟ لا، جواب دے دیے کہ نہیں۔ تو اب یہاں پر ترکیب دیکھیں کیا آئی ہے کہ کاشفاتن شبہ فعل کا صیغہ ہے، اور پھر ضرہ اس کا معمول بنے گا، ممسکاتن یہ بھی شبہ فعل کا صیغہ ہے، رحمتہ اس کا معمول بنے گا۔ وفی قرات، اور قرات میں بتا رہے ہیں کہ بالاضافتی، اضافت کے ساتھ پڑھا گیا ہے، فیہما ان دونوں میں بھی اضافت کے ساتھ، کن دونوں میں؟ کاشفات ضرہ اور ممسکات رحمتہ، ان دونوں میں بھی اضافت کے ساتھ، یعنی کاشفات ضرہ ممسکات رحمتہ، اس انداز میں پڑھا گیا ہے۔ تو بہرحال معنی تو ایک ہی قریب ایک ہی ہوں گے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ قل، جب یہ لوگ اللہ کے نقصان کو نہیں روک سکتے، اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمت کو نہیں روک سکتے، میری پریشانی دور نہیں کر سکتے اور مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو لہٰذا جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، قدرت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، فائدہ ہر اعتبار سے اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے، تو قل آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، ان کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں ہے، اللہ کے پاس ساری طاقت ہے، تو اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کو اسی پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ یثق الواثقون، بھروسہ کرنے والے کیا ہیں اسی پر بھروسہ کریں، وثق یثق سے ہے یہ۔
قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے یا قومی اعملوا علی مکانتکم کہ اے میری قوم تم اپنے مقام پر تم اپنے اعمال کرتے چلے جاؤ. اعملوا علی مکانتکم اپنے مقام پر تم اپنے اعمال کرتے چلے جاؤ. ای حالتکم تم اپنی حالت میں تم اپنے اعمال کرتے رہو. انی عامل علی حالتی میں اپنی حالت میں میں اپنے مقام پر کیا اعمال کر رہا ہوں. فسوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے. من کہ یہ موصولہ ہے, یہ من جو ہے یہاں پر جو آیا ہے موصولہ ہے, اور تعلمون جو فعل ہے اس کا مفعول ہے, یہ معمول بن رہا ہے. من موصولۃ مفعول العلم مطلب تعلمون جو العلم سے نکل کر آیا ہے اس کا یہ مفعول ہے. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ان قریب تم جان لوگے کہ کس کے پاس عذاب آئے گا. من یأتیہ عذاب کس کے پاس عذاب آئے گا, یخزیہ جو اس کو نقصان پہنچائے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ہمیشہ رہنے والا عذاب کیا ہے اس پر اتر جائے. مقیم دائم هو عذاب النار یعنی عذاب آگ کا عذاب, جہنم کا عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے کس پر اترے گا, اور پھر رسوا کرنے والا جو عذاب ہے وہ کس کے پاس آئے گا ان قریب تم جان لوگے. وَقَدْ أَخَذَاهُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان کو رسوا کر دیا, ان کی بے عزتی کی گئی, رسوائی ہوئی ان کی بدر کے میدان میں کہ 313 صحابہ کے مقابلے میں 1000 کی تعداد ہونے کے باوجود بھی کیا ہے وہ شکست خوردہ ہو گئے, اور ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب کے سب کیا ہے وہاں پر مارے گئے, ختم کر دیے گئے. آگے بتا رہے ہیں انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق بے شک ہم آپ پر کتاب قرآن پاک اتار رہے ہیں لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. یعنی اب یہ بالحقی اس کا تعلق انزلنا سے جوڑیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم آپ پر قرآن پاک اتارے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے. اتارنا کیسا ہے, وہ حق کے ساتھ ہے. بالحق متعلق بانزل انزلہ سے اس کا تعلق ہوگا, حق کے ساتھ ہم آپ پر قرآن اتار رہے ہیں. فمن اہتدی فلنفسہ بتا رہے ہیں کہ جو آدمی ہدایت یافتہ ہوتا ہے, ہدایت حاصل کر لیا ہے, فلنفسہ تو وہ اپنے آپ کے لیے, اپنے نفس کے لیے, اپنے جان کے فائدے کے لیے کیا ہے اہتداء اس کا ہدایت پا لینا اس کو اپنا فائدہ پہنچانے والا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا اور جو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے, گمراہی اختیار کرتا ہے, فانما یضل علیہا تو اس کے سوا نہیں کہ وہ کیا ہے اپنے نفس کے خلاف میں وہ گمراہی اختیار کر رہا ہے. یعنی اس گمراہی کا وبال اور اس کی سزا کیا ہے اس نفس کو ہی پہنچنے والی ہے. فائدہ بھی ہدایت بھی حاصل کیا ہے تو فائدہ نفس کو ہی اس کے اپنے ذات کو پہنچنے والا ہے, اور اگر نقصان بھی یعنی کہ گمراہی بھی اختیار کیا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے اپنے ذات کو ہی اس کے پہنچنے والا ہے. وما انت علیہم بوکیل اب یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں پر ذمہ دار نہیں ہیں. بوکیل کافروں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں, تو کافروں کی ذمہ دار نہیں ہیں. فتجبرہم علی الہدی کہ آپ ان کو ہدایت لانے پر مجبور کریں, جبر کریں, زبردستی ہدایت قبول کرنے پر ان کو تیار کریں, تو یہ تو مفہوم ہوا یہاں پر. لیکن یاد رکھیں کہ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈانٹا گیا ہے اس میں. وما انت علیہم بوکیل اے حبیب آپ ان کے وکیل نہیں ہیں, ذمہ دار نہیں ہیں, ایسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈانٹا گیا ہے اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. نعوذ باللہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈانٹنا کرنا ایسا کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آتا. رہا مسئلہ جہاں پر ایسے باتیں دیکھنے میں آتی ہیں تو وہاں دراصل بات حضور کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دیکھنا اصل مقصد ہے کہ جو آدمی جس کو جتنا چاہے گا اس کی اتنی ہی فکر کرے گا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں, تو حضور کی ذرا برابر تکلیف بھی اللہ کو کیوں برداشت ہوگی. تو اب حضور کافروں کے ایمان کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں, تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے کہ اے حبیب آپ ان کی ذمہ داری مت لیجیے, وہ ہدایت لائیں یا نہ لائیں ان کے اوپر ہے. ان کا ہدایت لانا ان کو فائدہ پہنچائے گا, گمراہی اختیار کرنا ان کو نقصان پہنچائے گا. تو ان کے پیچھے, ان کے ایمان لانے کے پیچھے پڑھ کر آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. تو یہ اس انداز میں سمجھانا اصل مقصد ہے. تو اب اس میں حضور کو ڈانٹا گیا ہے یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے, کسی بھی اعتبار سے یہ حضور کے لیے شائع نشان نہیں ہے. چلیے آگے بتا رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ تبارک و تعالیٰ توفا کے معنی آتے ہیں وفات دے دینا, مار دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے انفس یعنی انسان, نفس سے مراد یہاں پر کیا لیں گے کہ انسان یا پھر روح یہاں پر مراد لے سکتے ہیں.
اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب نفس انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، نفس کو، روح کو نفس کو موت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی کہ انسان آپ مفہومی طور پر لیں، حین موتہا، جب اس کا موت کا وقت آتا ہے، نفس کا موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو وفات دے دیتا ہے۔ وَيَتَوَفَّى الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، اور پھر وفات دے دیتا ہے الَّتِي، ان نفسوں کو، لم تمت فی منامہا، جو ان کے نیند میں جو نہیں مر گئے ہیں، نیند کی حالت میں جو نہیں مرے ہیں، ایتوفاہا وقت النوم۔ ہاں اب دیکھیں ویتوفا التی لم تمت فی منامہا، کہ اب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت عطا کرنا ہے ان کو وفات دے دیتا ہے، اور جن کو موت عطا نہیں کی گئی ہے تو فی منامہا، ان کو کیا ہے، ان کے خواب میں، ان کی نیند میں کیا ہے، وہ حالت ایک کیفیت طاری کر دی جاتی ہے۔ ایتوفاہا وقت النوم، مطلب کیا ہے، نیند کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وفات دے دیتا ہے۔ چلیے تو اب اس میں یہاں پر آگے اور پڑھ لیں گے ہم، اس کے بعد جو اس میں بحث ہے لمبی چوڑی اس پر ہم مختصر بحث کریں گے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو مطلب یہ کہ اس نفس کو کہ قضا علیہ الموت، کہ جس پر موت کا وقت آ گیا ہے، موت کا فیصلہ ہو چکا ہے جس نفس پر، اس کو کیا کرتا ہے، فیمسکو، اللہ تعالیٰ اپنے پاس روک لیتا ہے، ویرسل الاخری، اور جس پر موت کا وقت ابھی تک نہیں آیا ہے تو اس کو کیا ہے، بھیج دیتا ہے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، ای وقت موتہا، اس کے موت کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفس کو کیا ہے، بھیج دیتا ہے۔ والمرسلۃ نفس التمییز، اور جو بھیجا جا رہا ہے جو نفس، وہ نفس کیا ہے، تمیز ہے، تمیز یعنی امتیاز کرنے کا، محسوس کرنے کا جو نفس ہے وہ، تبقی بدونہا، کہ نفس الحیاتی، کہ اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کر، یعنی نفس تمیز اگر نکال لے جائے تو کیا ہو سکتا ہے، نفس حیات وہ باقی رہ سکتا ہے۔ یعنی اب یہاں سمجھنے کے لیے بات کو ہم یہ تفسیر کو یہیں پر روکیں گے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کے اندر بتا رہے ہیں کہ دو طرح کے نفس ہیں، ایک ہے نفس تمیز، دوسرا ہے نفس حیات۔ نفس حیات کے ذریعے سے انسان کی زندگی قائم ہے، نفس تمیز یہ جو ہے یہ انسان محسوس کرنا، احساس، امتیاز کرنا، تمیز کرنا، یہ نفس تمیز کے اندر ہوا کرتا ہے۔ تو ایک ہے نفس حیات اور دوسرا ہے نفس تمیز۔ تو اب نفس حیات یہ کب نکلتا ہے انسان کے پاس سے، جب موت کا وقت آئے تو وہ نفس حیات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس وہ لے لیتا ہے۔ نفس تمیز، آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کے اندر سے کیا ہے، اس کے اندر نفس حیات تو رہتا ہے لیکن نفس تمیز کیا ہے، اس کے پاس سے اٹھا لیا جاتا ہے نفس تمیز۔ تو نفس تمیز اٹھا لیا جاتا ہے، تبھی آپ دیکھیں گے کہ سونے والے آدمی کو آپ کیا کریں گے، گہری نیند میں ہے، اگر آپ اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے گا، اور پھر بازو میں کیا ہو رہا ہے اس کو محسوس نہیں ہو سکے گا، کون اس سے بات کر رہا ہے اس سے محسوس نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نفس تمیز اس کے اندر سے نکال لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ سانس لیتا رہتا ہے، دیکھیں سانس لیتا رہتا ہے، اور پھر نیند میں کبھی کبھار کیا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ باتیں کرنا، سانس لینا اور حرکت میں آنا، اس کا جسم کیا ہے، متحرک ہوتا رہتا ہے، تو یہ جو حرکت میں آنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نفس حیات ابھی موجود ہے۔ نفس تمیز نہیں ہے، اسی لیے وہ نہ بات سن سکتا ہے، نہ کیا ہے اس کی بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی چیز کا کسی چیز کو محسوس کر سکتا ہے، نفس تمیز نکل جانے کی وجہ سے۔ نفس حیات اگر نکل جائے تو انسان کی زندگی ہی کیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ تو بتا رہے ہیں والمرسلۃ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسرا نفس اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے وہ نفس تمیز ہے، اور نفس تمیز کیا ہے، بدونہا، اس کے علاوہ، نفس تمیز کے بغیر نفس الحیات، نفس حیات جو ہے وہ باقی رہ سکتا ہے، نفس تمیز کے بغیر نفس حیات باقی رہ سکتا ہے۔ جیسے کہ نیند کی حالت ہے، نفس حیات انسان کے جسم میں ہے، نفس تمیز کیا ہے، وہاں پر اس کے اندر سے نکال لیا گیا ہے، یہ باقی رہ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف یہ تو کیا تھا، پھر ایک بار دیکھ لیں، نفس حیات باقی رہ سکتا ہے نفس تمیز کے بغیر، جیسے کہ نیند کی حالت ہے کہ نفس تمیز اس کے اندر سے نہیں ہے لیکن نفس حیات اس کے پاس باقی ہے۔ اس کے برخلاف بخلاف العکس، اس کے برخلاف کیا ہے، نفس تمیز اس کے پاس ہو اور نفس حیات نہ ہو، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب نفس حیات نہیں ہے، نفس حیات نکال لی گئی ہے، تو لہٰذا اب نفس تمیز اس کے پاس ہو یا نہ ہو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔
کیونکہ اس کا جو اصل دار و مدار ہے نفس تمیز کا وہ کس پر ہے؟ وہ نفس حیات پر ہے۔ نفس حیات اگر ہے تو اس سے مل کر نفس تمیز کیا ہے؟ محسوس کر سکتا ہے، تمیز کر سکتا ہے۔ اگر نفس حیات ہی نہیں ہے، انسان مردہ ہوا ہے، تو اس کے پاس نفس تمیز کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو بتا رہے ہیں کہ پہلی چیز، انسان جب سوتا ہے تو نفس تمیز اس کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور نفس حیات جو ہے وہ اس کے پاس ویسے ہی باقی رہتا ہے، تبھی تو وہ سانس لیتا ہے۔ اور دوسرا اس کے برعکس جو ہے نفس حیات کو اٹھا لیں، نفس تمیز اس کے پاس باقی رہے، یہ صورت بالکل ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلیے، تو یہ ایک ہوگی بات۔ اب اس میں جو ہے یہاں تو ہم صاحب جلالین کے اعتبار سے مختصر تمیز بیان کیے ہیں، تو ورنہ اس میں بہت ساری بحثیں کیے ہیں، اور علماء کرام کے بھی اس میں مختلف باتیں ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی کیا ہے اس میں بہت ساری باتیں مروی ہیں۔ تو بہرحال آپ طویل اس میں جو گفتگو ہے، مزید اور گفتگو پڑھنے کے لیے اور اس پر کیا ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ دیگر تفاسیر کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کے علم میں کیا ہے مزید اضافہ ہوگا۔ یہاں پر مختصر طور پر ہم کیا ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ انسان کے جسم میں دو نفس ہیں، ایک نفس حیات اور دوسرا نفس تمیز۔ نفس حیات انسان جب سوتا ہے تو نفس حیات اس کے اندر باقی رہتا ہے، اور نفس تمیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا لیتا ہے۔ اور انسان جب مر جاتا ہے تو نفس حیات بھی کیا ہے اس کے اندر سے چلا جاتا ہے۔ یہ خلاصہ کلام۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، ان فی ذالک المذکور، بے شک اس میں جو مذکورہ جو باتیں بتائے ہیں، لآیات، بہت ساری نشانیاں ہیں، دلالات، جو دلالت کرنے والی ہیں اللہ کی قدرت پر، اللہ کے ذات پر، اللہ کی طاقت پر۔ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لقوم یتفکرون، تدبر کرنے والے، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، جب وہ غور و فکر کریں گے تو فیعلمون، تو وہ جان لیں گے، ان القادر علی ذالک، کہ جو ذات اس بات پر قادر ہے کہ نفس تمیز کو اپنے پاس بلا لے، نفس حیات کو دنیا میں ہی رکھے، اور موت کے وقت نفس حیات کو بھی اپنے پاس بلا لے، تو جو ذات اس بات پر قادر ہے، قادر علی البعث، تو اس کو کیا ہے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں کہ نیند کو النوم اخت الموتی کہا گیا ہے، نیند جو ہے موت کی بہن ہے کہا گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ آدمی کیا ہے ایک طرح سے اس میں بھی بے حس ہو جاتا ہے، احساس اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، جیسے مردہ بے حس ہوتا ہے تو ویسے ہی کیا اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ سونے والے آدمی کے اندر نفس حیات ہوتا ہے ضرور، لیکن نفس تمیز اس کے اندر سے نکل جانے سے کیا ہے احساس کا مادہ اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ان چیزوں میں جو دیکھیں، اب اخت النوم و اخت الموتی اگر کہیں گے تو یاد رکھیں کہ ایک طرح سے آدمی جب سوتا ہے تو اس کی حقیقت اور اس کے اندر سے نفس تمیز کیا ہے ختم ہو جانا، ایک طرح سے یہ کیا ہے موت کی طرح ہوا۔ موت میں کیا ہوتا ہے کہ نفس حیات نکال لیا جاتا ہے، آدمی جب سو رہا ہے تو نفس حیات کی بجائے نفس تمیز نکال لیا جا رہا ہے۔ اگرچہ وہی معاملہ نہیں ہوتا، سونے والے کے ساتھ نفس حیات نہیں نکالتے، معاملہ موت کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جیسا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ موت میں نفس حیات نکال لیتے ہیں اور نیند میں کیا ہے نفس تمیز نکال لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تشبیہ ہوئی، ایک مشابہت پائی گئی نیند میں، کس کی؟ موت سے۔ تو پھر اب ایک چھوٹی سی مثال جس کو ہر انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے، آدمی رات میں سوتا ہے، اس کے اندر سے نفس تمیز نکال لیتے ہیں، پھر دوبارہ وہ صبح کے وقت میں بیدار ہوتا ہے، پھر اس کی طرف وہ نفس تمیز کیا ہے لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے ایک انسان کے اندر سے نفس تمیز کو نکال کر پھر دوبارہ نفس تمیز کے اندر ڈالنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے، تو ویسے ہی انسان کے جسم سے نفس حیات نکال کر دوبارہ جب زندہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اندر کیا ہے نفس حیات ڈال دے گا، دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ تو نفس تمیز کے ذریعے سے انسان کو جب بیدار کرنے پر جو ذات قادر ہے، تو نفس حیات کے ذریعے سے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی وہ ذات قادر ہوگی۔ تو اس انداز میں یہاں پر بات سمجھائی گئی ہے۔ فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جان لیں گے کہ ان القادر علی ذلک، جو ذات ان چیزوں پر قدرت رکھتی ہے تو قادر علی البعث، وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی کیا ہے وہ قدرت رکھے گی۔ وَقُرَيْشٌ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي ذَلِكَ، رہا قریش کا معاملہ کہ وہ کیا ہے اس میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، کہ حقیقت ان کے سامنے کھل کر نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے بل کے معنی میں، بل اتخذوا من دون اللہ شفعاء، بلکہ وہ کیا کیے ہیں اللہ کے علاوہ بتوں کو، الاصنام آلہۃ، بتوں کو معبود بنا لیے ہیں،
شفعاء شفاعت کرنے والا بنا لیے ہیں۔ وہ کفار، وہ قریش مکہ کیا کیے ہیں؟ اللہ کے علاوہ بتوں کو معبود بنا لیے ہیں۔ اتخذوا من دون اللہ الاصنام آلہۃ، الاصنام اتخذوا کا مفعول اول بنے گا اور آلہۃ مفعول ثانی بنے گا۔ تو بتوں کو کیا بنا لیے ہیں؟ وہ بتوں کو معبود بنا لیے ہیں۔ شفعاء عند اللہ بزعمہم، اپنے زعم باطل کے اعتبار سے، یعنی ان کا جو غلط گمان ہے، غلط خیال ہے، اس کے اعتبار سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ بت شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شفاعت کے لیے ان معبودان باطلہ کو اپنا شفیع بنا لیا ہے۔ قل لہم، اے حبیب آپ ان کفار مکہ سے، قریش مکہ سے کہہ دیجئے، ایشفعون، کیا یہ بت شفاعت کریں گے اللہ کے پاس تمہاری؟ ولو کانوا لا یملکون شیئا، حقیقی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ وہ لوگ کچھ بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، ولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ وہ بت کیا ہے کچھ بھی چیز کے مالک نہیں ہے، من الشفاعت وغیرہ، نہ شفاعت کے مالک ہیں نہ شفاعت کے علاوہ کسی اور چیز کے مالک ہیں، یعنی یہ بت کسی بھی چیز کے ذرا برابر بھی مالک نہیں ہے، تو یہ بت تمہاری اللہ کے دربار میں کیسے شفاعت کریں گے؟ فلا یعقلون، اور رہا معاملہ یہ کہ یہ بت شفاعت کرنا، بات کرنا تو دور کی بات، یہ ذرا برابر بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان کے پاس کچھ بھی عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ انکم تعبدونہم، کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو، تم ان کی پرستش کر رہے ہو، جو کام تم ان کے سامنے کر رہے ہو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے اور تم ان کے عابد ہو، عبادت کر رہے ہو، تو وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شفاعت کریں گے؟ اور وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہیں گے کہ یہ نیک بندے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تم کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچائیں گے؟ ولا غیر ذلک، نہ اس معاملے میں کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، نہ اس کے علاوہ تمہاری مدد کرنے میں، تمہاری فریاد رسی کرنے میں وہ تمہارے کچھ باتوں کو سمجھتے ہیں۔ لا کہہ کر ساری چیزوں کی نفی کی گئی، نہ وہ تمہاری شفاعت کریں گے، نہ وہ کسی چیز کے مالک ہوں گے، نہ وہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی معاملے کو ذرا برابر بھی سمجھ سکیں گے۔ آگے اصل جو عقیدہ ہے وہ بتا رہے ہیں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، للہ شفاعت جمیعا، شفاعت ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ ای مطلب یہ ہے کہ ہوا مختص بہا، شفاعت اللہ کے ساتھ خاص ہے، شفاعت اللہ کے علاوہ اور کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں، اسی کے ساتھ شفاعت خاص ہے۔ فلا یشفع احد الا باذنہ، اب کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے۔ اصل شفاعت جو ملکیت ہے وہ اللہ کی ہے، اب اللہ جس کو چاہے حکم دے گا کہ تم شفاعت کرو، تم شفاعت کرو، تم شفاعت کرو، اللہ کی اجازت سے دوسرے لوگ شفاعت کریں گے۔ سارے کے سارے شفاعت کا معاملہ یہی ہے، اصل مالک شفاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دوسرے جتنے بھی ہیں، انبیاء اکرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں، صلحاء امت ہیں، اور نیک متقی پرہیزگار جو لوگ ہیں، حفاظ کرام ہیں، یہ سارے کے سارے شفاعت کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کریں گے۔ اور شفاعت کرنے میں بھی سب درجے برابر نہیں ہوں گے، شفاعت ہر آدمی اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے کرے گا۔ سب سے بڑا جو شفاعت کا درجہ ہے، شفاعت عظمیٰ جسے کہا جاتا ہے، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ کو عطا کیا گیا ہے، جو سب سے بڑی شفاعت ہے اور شفاعت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجہ ہے، وہ حضور کو عطا کیا گیا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، لہو ملک السماوات والارض، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ساری کی ساری شفاعت اللہ کے لیے ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت سب اسی کے قبضے قدرت میں، اسی کی ملکیت میں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف کیا ہے تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ چلیے اب کافروں کی ایک حالت اور ایک حقیقت یہاں پر آگے بیان کی جا رہی ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ ان کی حالت اور ان کا معاملہ یہ ہے، پہلے مفہوم کو سمجھ لیں، ہم ترجمہ آگے کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے صرف ان کافروں کے سامنے جب صرف اور صرف اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کی یکتائی بیان کی جاتی ہے اور اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو وہ کافر کیا ہے ناراض ہوتے ہیں، اور پھر ان کے دل کیا ہے بالکل سکڑ جاتے ہیں، یعنی اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے معبودوں کا بھی تذکرہ کریں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، یا اور ایک چیز اللہ کو چھوڑ کر ان کے معبودوں کی تعریف بیان کریں، وہ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو معاملہ کافروں کا یہاں پر اس انداز میں ہے کہ اللہ کی جب صرف اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو کافر ناراض ہو جاتے ہیں،
مشرکین مکہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر صرف کافروں کی عبادت کریں، کافروں کی تعریف کریں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، یا نہیں تو اللہ کے ساتھ ساتھ کافروں کی اگر ان معبودان باطلہ کی اگر تعریف کریں تو وہ اور زیادہ خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ یہاں پر اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ای دون آلیہتہم، یعنی ان کے معبودوں کے علاوہ، ان کے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمعزو کے معنی آتے ہیں کہ نفرت کرنے لگنا، ناپسند کرنا، نفرت وانقبضت، کیا ہے نفرت کرنے لگتے ہیں، وانقبضت اور کیا ہے سکڑ جاتے ہیں، قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کو دل نفرت کرنے لگتے ہیں، ناپسند کرنے لگتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ کافروں کے دل کیا ہے بالکل سکڑ جاتے ہیں، اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان معبودان باطلہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ ان معبودان باطلہ، ان کے بتوں کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو کیا ہے وہ فوری طور پر وہ خوش ہونے لگتے ہیں، ان کے چہرے کیا ہے کھل جاتے ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے وہ لوگ، اذا ہم یستبشرون۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہم بمعنی یا اللہ، اللہم لفظ یہاں پر یا اللہ کے معنی میں، اے میرے پروردگار، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو ابتداءً پیدا کرنے والے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی کیا ہے مثال کے پیدا کرنے والے، مبدعہما، عالم الغیب والشہادہ، غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والے، ما غاب وما شوہد، جو چیزیں غائب ہیں اور جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اے میرے پروردگار، انت تحکم بین عبادک، تو ہی تیرے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما، ان ساری باتوں میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی کفار جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے، جھگڑا کرتے رہتے تھے، تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، من امر الدین، دین کے معاملات میں، یعنی کفار مکہ جو دین کے معاملات میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اختلافات کر رہے ہیں، تو ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا عدل اور انصاف کے ساتھ۔ تو بہرحال اب بتا رہے ہیں اہدینی، اصل جواب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو میری رہنمائی فرما، لما اختلفوا فیہ من الحق، ان باتوں کی کہ جس میں وہ حق سے جھگڑ رہے ہیں، ان باتوں میں سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو مجھے بتا، رہنمائی کر، جن باتوں میں کہ وہ حق کے مقابلے میں آ کر جھگڑ رہے ہیں، یعنی کفار مکہ حق کا مقابلہ کرتے ہوئے حق کے مقابلے میں جو جھگڑ رہے ہیں، جو اختلاف کر رہے ہیں، ان کی حقیقت کی تو مجھے رہنمائی فرما، تو مجھے اس کی دلالت کر، مجھے بتا۔ چلیے یہ ہوئی بات، آگے بتا رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَوْ أَنَّ، اور اگر لو بالفرض کہ ان لوگوں کے لیے ہو جائے، ان لوگوں کے لیے یعنی لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أي لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے لیے ہو جائے، ما، وہ ساری کی ساری چیزیں، فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً، ساری کی ساری، یعنی زمین میں جتنے خزانے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنے مال و دولت ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے کافروں کی ملکیت میں ہو جائے، کافروں کو مل جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور وہی نہیں بلکہ جتنا خزانہ، جتنا مال، جتنی دولت زمین پر ہے، اس کے مثل کئی گنا کافروں کی ملکیت میں اگر آ جائے، کافروں کو دے دی جائے، آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے وہ سارا کا سارا خزانہ فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی دنیا میں جیسے فدیہ دے کر اپنی جان بچا لیتے ہیں، حفاظت کر لیتے ہیں، تو کافروں کو اگر دنیا زمین میں جتنا خزانہ ہے، جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے کئی گنا مثل اور ان کو خزانہ دیا جائے، تو وہ سارا کا سارا خزانہ وہ بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور بدلے میں کیا چاہیں گے؟ وہ عذاب سے بچا جائے، عذاب سے ان کو رہا کر دیا جائے۔ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سب سے برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے خزانے کو فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ظاہر ہو جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وہ سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ چیزیں ظاہر ہوں گی کہ جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کر سکیں گے،
گمان بھی نہیں کر سکیں گے، ایسی ایسی چیزیں کیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کافروں کے بارے میں ظاہر ہوں گے۔ یظنون، وہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے، گمان بھی نہیں کر سکیں گے۔ آگے بتا رہے ہیں وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کافروں پر کیا ہے ظاہر ہو جائیں گے سیئات ما کسبوا، ان کے کیے ہوئے اعمال کی برائی، وہ جو کام کیے ہیں، وہ جو برائیاں کیے ہیں، ان کی برائی اور پھر ان کا بدلہ آخرت میں کیا ہے ان پر ظاہر ہو جائے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کافروں پر نازل ہوگا ما، وہ عذاب کانوا بہ یستہزئون کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی جس عذاب کا دنیا میں وہ مذاق اڑاتے تھے تو آخرت میں وہی عذاب ان پر کیا ہے اتر کر رہے گا۔ چلیے، تو اب اس آیت میں دیکھیں کہ قیامت میں چونکہ ہر چیز ظاہر ہونے والی ہے، ہر چیز کی حقیقت کھل کر آنے والی ہے، تو عذاب تو کافروں کو ملے گا ہی ملے گا، تو لاکھ کوششیں کریں گے عذاب سے بچنے کی کافر وہاں پر، لیکن کسی بھی اعتبار سے ان کو عذاب سے بچنے کا موقع ہرگز نہیں دیا جائے گا، یعنی عذاب سے ہرگز وہ بچ نہیں پائیں گے۔ آگے بتا رہے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو ضرٌ تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف چھو جاتی ہے، انسان سے مراد کیا ہے جنس، یعنی جنس انسان، سارے کے سارے انسان مراد ہیں، تو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا، وہ کیا ہے ہم کو پکارتا ہے، ہم سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو اب پھر آگے بتا رہے ہیں ثم، پھر جب اذا خولناہ، جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں، خول یخول تخویل ای اعطا یعطی کے معنی میں، پھر جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں نعمتا منا، ہماری طرف سے نعمت انعام ہم اس کو عطا کرتے ہیں، یعنی ہم اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، قال، تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ جو نعمت مجھے دی گئی ہے، یہ انعام جو مجھ پر اتارا گیا ہے یہ میرے علم کی بنا پر، انما اس کے سوا نہیں کہ اوتیتہ، یہ انعام اور یہ نعمت مجھے عطا کیا گیا ہے، نعمت مجھے عطا کی گئی ہے علی علم، علم کی بنیاد پر، علم کے وجہ سے مجھے دی گئی ہے، یعنی من اللہ، اللہ کے پاس میرے بارے میں علم تھا، بِأَنِّي لَهُ أَحْلٌ، کہ اس انعام کا میں ہی حقدار ہوں، اس نعمت کا میں ہی مستحق ہوں، حقدار ہوں، اللہ جانتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ انعام عطا کیا ہے، یعنی اللہ کے رحمت اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عطا کیا ہے، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا بلکہ اپنے علم پر وہ فخر کرتا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، حقدار ہوں، میں علم والا ہوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے انعام عطا کیا ہے، یہ کہتا ہے۔ تو یہ تو کیا ہے دراصل، اب بتا رہے ہیں دیکھیں، بل ہی فتنۃ، یہ کیا ہے، یہ جو جملہ اس نے کہا ہے کہ یہ نعمت میں علم والا تھا، مستحق تھا، اسی لیے مجھے ملی ہے، یہ جو قول ہے القولۃ یعنی پورا جو جملہ ہے اس کا کہا ہوا جو جملہ ہے وہ مراد ہے، تو یہ جملہ دراصل کیا ہے فتنۃ، اس کے لیے کیا ہے ایک آزمائش ہے، بلیۃ آزمائش ہے، یبتلا بها العبد، کہ اس سے بندے کو آزمایا جاتا ہے، یہ ایسا جملہ ہے کہ اس سے بندے کو آزمایا جاتا ہے، ایسے مقام پر بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے اور کہے کہ اللہ کے فضل سے مجھے انعامات دیے گئے ہیں، انعامات مجھے عطا کیے گئے ہیں، اپنے مستحق ہونے کی وجہ سے، اپنی حقداری کی وجہ سے، یا پھر میں اس کا اہل تھا، میں مستحق تھا اسی لیے اللہ نے دیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے بندوں کو آزماتا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں کے اکثر لوگ کیا ہے جانتے نہیں ہیں کہ ان التخویل استدراج و امتحان، کہ نعمت کا عطا کیا جانا، تخویل مصدر ہے لیکن اس میں مفعول کے معنی میں، کہ نعمت کا عطا کیا جانا دراصل ان کے لیے کیا ہے استدراج، ایک طرح سے ڈھیل ہے، وہ امتحان، ان کا کیا ہے دراصل ان کا ایک امتحان لیا جا رہا ہے، ان کے لیے دراصل آزمائش ہے اس میں، لیکن وہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں بلکہ اس میں اور مزید تکبر کرتے چلے جاتے ہیں۔ چلیے، اب یہاں پر مراد الانسان جو لائے ہیں تو جنس انسان تو مراد ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر صاحب جلال نے بتائے ہیں۔ اب اگر خاص طور پر الانسان مراد لیں گے تو الانسان میں ایمان والے بھی آئیں گے اور کافر بھی آئیں گے۔ کافروں کا معاملہ تو بالکل ہے ہی ہے، کافر جب پریشانی میں آتے ہیں تو صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ ایک خدا کی طرف عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے اپنے علم کی طرف اور اپنے معبودان باطلہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں میں سے بھی بعض ایسے کچھ نافرمان بندے ہوا کرتے ہیں جو جب اصل میں پریشانی آتی ہے، پریشانی جب ان پر آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان والے ہونے کی وجہ سے پریشانی دور ہونے پر اللہ کا شکر بجا لائے، وہاں پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ فلاں کی مدد سے
فلاں آدمی میری مدد کیا جس کی وجہ سے یہ میری پریشانی دور ہو گئی، فلاں آدمی میری مدد کیا جس کی وجہ سے یہ پریشانی دور ہو گئی۔ تو یاد رکھیں ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پریشانی جب آئے اللہ کی طرف سے آتی ہے، خوشحالی آئے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو پریشانی میں جب پریشانی دور ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اسی کی طرف سے آئی تھی پریشانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی پریشانی ختم ہونے والی، وہیں پلٹ کر جانے والی۔ نعمت جب آئے تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اگر نعمت اللہ کی طرف دوبارہ واپس لوٹ کر چلے جائے تو صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ کافروں کی طرح نعمت ملے تو اس کی نسبت اپنی طرف کریں، اور نعمت سے محروم کر دیا جائے تو شکوے شکایتیں کرتے ہوئے ناشکری کرتے ہوئے پھریں، یہ ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو جنس کہے ہیں تو اسی لیے ایمان والے بھی مراد ہو سکتے ہیں، کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایمان والوں سے جو ناشکرے جو بندے ہیں ایمان والوں میں وہ یہاں پر مراد ہوں گے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں کہ قد قالها الذین من قبلہم، یہ جو جملہ اس آدمی نے، اس انسان نے کہا ہے کہ میں علم والا تھا، مستحق تھا، میں حقدار تھا اس نعمت کا، اسی لیے مجھے دیا گیا ہے، تو یہ جملہ اس کا نیا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے والے لوگوں نے بھی ایسے جملے کہے ہیں۔ قد قالها، ہا ضمیر القولہ کی طرف، یہ جملہ کہے ہیں، تحقیق کے اس طرح کا جملہ کہے ہیں الذین من قبلہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی ان کافروں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ لوگ بھی کیا ہے اس طرح کے باتیں، اس طرح کے جملے کہے ہیں۔ من الاممی، پہلے والی امتوں میں سے، جیسے کہ قارون ہے۔ قارون بھی کیا کیا، اس کو بہت سارا مال، جیسے ہم پچھلے درسوں میں بتائے ہیں کہ بہت سارا مال عطا کیا گیا تھا اس کو، اتنا سارا مال تھا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں تقریباً 70 اونٹ بتایا جاتا ہے کہ 70 اونٹ خالی خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، چابیاں اٹھانے والے 70 اونٹ تھے، اور پھر اس کے جو خچر تھے، جو گدھے تھے، اور جو اس کے جانور تھے، جانوروں پر بھی کیا ہے اس پر سونا چڑھا دیا تھا، سونے کے ہار جانوروں کے گلوں میں ڈال دیے تھے۔ تو اتنا خزانہ، اتنا مال اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، لیکن معاملہ کیا ہوا، جب اس کی آزمائش کی گئی تو اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اللہ کے رحم سے، اللہ کے کرم سے اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، لیکن کیا کہا، میں علم والا تھا، مستحق تھا، حقدار تھا اس کا، اللہ نے مجھے عطا کیا۔ نتیجہ کیا ہوا، قوم اس کی وقومہ الراضون بہا، کہنے والا تو صرف قارون ہی تھا، لیکن اس کی قوم کیا ہے، قارون کے اس جملے سے بالکل راضی تھی، خوش ہو رہی تھی کہ قارون کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اس کے علم کی وجہ سے اس کو اتنا مال دیا گیا، تو لہٰذا اس کو اور اس کے ماننے والوں کو کیا ہے، جو قوم تھی اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ قارون اور اس کے خزانے کو سارے کے سارے زمین میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھسا دیا۔ تو ویسا ہی کلمہ، ویسا ہی جملہ یہ بھی استعمال کر رہے ہیں، تو انجام ان کا بھی کیا ہے، ویسے ہی ہوگا، جیسے وہ ہلاک ہو گیا اور اس کی قوم کو ہلاک کیا گیا، یہ بھی اور اس کے ماننے والے بھی کیا ہے، کافر ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسا یعنی یہ جو ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے واقعات میں کہ قارون جو ہے اپنے خزانے کے ساتھ دھسا دیا گیا، تو قارون کے ساتھ ساتھ اس کی ماننے والی قوم بھی دھسا دی گئی۔ عذاب مختلف آیا تھا، دھسانا تو صرف قارون کو ہی تھا، اس کو دھسایا گیا، اس کی قوم جو اس سے راضی تھی اس کو بھی عذاب دیا گیا۔ اب وہ عذاب کیا ہے، الگ انداز کا تھا عذاب، اس کو زمین میں دھسایا نہیں گیا تھا۔ اور ایک سوال میرا یہ ہے، جیسا کہ ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مثال کے طور پہ ناحق اگر کسی شخص کو جو ہے ایک کیس میں پھنسا کر اس کو جو ہے جیل میں قید کروا دیا جاتا ہے یا وہ جیل میں چلا جاتا ہے، تو کوئی شخص جو ہے یعنی اللہ کی طرف سے وہ جب مدد کرتا ہے اس کی، کیونکہ وہ ناحق بیچارہ جو ہے کسی کیس میں پھنس گیا ہے اور اس کو جو ہے جیل ہو گئی ہے، تو ایک اللہ کا بندہ اس کو جو ہے چھوڑاتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے رسوخ ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، اس بنیاد پر اس کو جیل سے رہا کرواتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ عز و جل کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اور وہ ہم دور کرتے ہیں تو تم ہمارا شکر ادا کرو، یہ نہیں کہ بھائی میں اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر جو ہے اس مصیبت سے نکلا ہوں، بلکہ وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو مصیبت سے نکالا ہے۔ تو کیا جب کسی اللہ کے بندے نے کسی دوسرے بندے کو کوئی مصیبت اور پریشانی میں سے باہر نکالتا ہے، جیل سے اس کو رہا کرواتا ہے، کوئی بھی پریشانی ہو، اس پریشانی مصیبت سے اس کو باہر نکالتا ہے، تو کیا بندہ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی مدد سے مجھے آپ نے اس پریشانی سے نکالا ہے؟
تو کیا ایسا کہنا درست ہے، یا پھر اس کے بجائے یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو پریشانی سے نکالا ہے؟ کیونکہ احادیث مبارکہ میں جو آیا ہے، بندوں کو چاہیے کہ جب کوئی مسلمان بندہ کسی کی مدد کرتا ہے یا اس پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کا احسان یعنی شکریہ ادا کرے۔ تو اب یہاں پر اس پریشانی میں اللہ کی مدد سے یعنی اس بندے کے ذریعے ہم نکلے ہیں، تو ہم بندے کا بھی شکر ادا کریں اور اللہ کا بھی شکر ادا کریں، یا صرف اللہ ہی کا شکر ادا کریں یہاں پر؟ اب دیکھیں یہاں پر دو چیزیں اصل سمجھنے کی قابل ہے کہ ایک ہے مسبب اور ایک ہے سبب۔ مسبب یعنی کہ سبب بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جو سبب ہے جو اصل ذریعہ بنا ہے وہ انسان یا پھر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وکیل کوئی ایک غلط کیس میں اگر مبتلا کر دیا گیا، پھنسا دیا گیا، تو اس سے نکالنے والا وکیل کیا ہے، اس کو رہا کرا دیا، بچا دیا۔ تو اب اس میں دیکھیں اصل جو مسبب ہے وہ صحیح راستے پر تھا، دوسروں نے اس کو غلط طریقہ اختیار کر اس کو دھسا دیا تھا، پھنسا دیا تھا۔ اصل جو اس کو رہا کروانے والا ہے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ اس وکیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے۔ تو اب اگر وہ آدمی رہا ہونے کے بعد اس انداز میں کہتا ہے کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے آپ نے مجھے رہا کروایا، تو یہ اس آدمی کی بھی تعریف ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تعریف ہوگی، اور اس کا بھی شکریہ ادا ہو جائے گا اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا ہوگا۔ اللہ کا نام ذکر کیے بغیر، اللہ کی طرف سے یہ منسوب کیے بغیر صرف کہے گا کہ آپ کا بڑا فضل ہوا مجھ پر، آپ کے جو ہے رحم و کرم کے طفیل میں یہاں سے نکل گیا ہوں۔ اگر حقیقت میں وہی چھٹکارا دلانے والا ہے یہ سمجھ کر کہیں گے تو یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اب اگر نیت یہ ہے کہنے والے کی کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے مجھے نجات دلانے کے لیے، صحیح راستے پر دلانے کے لیے، تو یہ بات بالکل درست ہو جائے گی، اور اس انداز میں کرنا درست۔ اور وہ بات بھی کیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، لوگوں کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو بہرحال بالکل درست ہے کہ شکر کے کئی انداز میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں، اس کا شکر بجا لائیں۔ تو اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ، اللہ کا شکر کے ساتھ ساتھ اگر اس آدمی کا بھی اگر آپ شکر بجا لاتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی ذرا برابر بھی مدد اس میں شامل نہیں ہے، اس سب کو چھوڑ کر اسی کو آپ بتا رہے ہیں، فاعل حقیقی اسی کو بنا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب اور درست نہیں ہوگا۔ چلیے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو بتا رہے ہیں قارون کا معاملہ، اور ان سے پہلے جتنے لوگ تھے جو گناہ گار تھے ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو اب ان کے کمائے ہوئے مال، ما کانوا یکسبون، کسب یکسب کمانا، ان جو کام وہ کیے ہیں، جو مال وہ کمائے ہیں، جو عزت و شہرت وہ کمائے ہیں، جو غلام ان کے وہ کما کر رکھے ہیں، لہٰذا وہ سارے کے سارے چیزوں میں سے، لوگوں میں سے کوئی بھی ان کو اغنا، بے نیاز نہیں کر سکا، فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ یعنی جب ہلاکت آئی تو کوئی بھی چیز ان کو ہلاک ہونے سے بچا نہیں سکی، ان کو فائدہ پہنچا نہیں سکی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ہوا کیا کہ ان کے برائیوں کا جو عذاب تھا، سیئات ما کسبوا، جو وہ کیے ہیں، ما کسبوا، جو وہ کیے ہیں، سیئات اس کی برائیاں، یعنی برائیاں جو وہ کیے ہیں وہ برائیاں ان کو پہنچ گئے۔ تو برائیاں پہنچ گئے مطلب ای جزا، کہ برائیوں کا بدلہ، برائیوں کی جزا کیا ہے، ان کافروں کو پہنچ گئی۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اب سابقہ امتوں کا تذکرہ تھا، سابقہ لوگوں میں، امتوں میں معاملہ ایسے ہی ہوا کہ وہ بھی تکبر کرتے رہے، وہ بھی نافرمانیاں کرتے رہے، وہ بھی کفر کرتے رہے، تو ان کا انجام وہ اپنے زمانے میں بھگت لیے ہیں، ان کو پہنچ گیا ہے عذاب۔ اب والذین ظلموا من ہؤلاء، اور جو ظلم کیے ہیں ان لوگوں میں سے، قریش میں سے، کفار مکہ میں سے جو لوگ ظلم کیے ہیں، کفر کیے ہیں، تو سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کے کیے ہوئے کرتوتوں کا عذاب اور اس کی سزا بھی کیا ہے، ان کو عنقریب پہنچے گی۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ کیا ہے، عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے۔ عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے مطلب بفائتینا عذابنا، ہمارے عذاب سے چھوٹ جانے والے نہیں ہوں گے۔ جیسے سابقہ کافروں کو عذاب دے کر ہلاک کیا گیا، یہ بھی کیا ہے، اپنے وقت پر عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ فقہیتو، چنانچہ اس کا ایک نمونہ دنیا میں ان پر ایسے اتارا گیا، ایسے دیا گیا، فقہیتو 7 سنین، کہ 7 سال تک ان پر کیا ہے، قحط سالی مسلط کر دی گئی۔ 7 سال تک وہ کھانے کے لیے، دانے کے لیے، پانی کے لیے ترستے رہے۔ ثم وسع علیہم، پھر اس کے بعد کیا ہے، ان پر وسعت عطا کر دی گئی، یعنی ان پر کشادگی دی گئی، ان کو رزق میں کیا ہے، وسعت عطا کر دی گئی۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ تو بڑا عذاب تو آخرت میں آئے گا ہی آئے گا کافروں کے لیے، لیکن مختصر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے یہاں پر اتارا۔ اولم یعلموا، اب بتا رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جس کو چاہتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، بسطہ تو پھیلا دیتا ہے رزق میں، یوسعہ وسعت عطا کرتا ہے، امتحانا اس انسان کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، ویقدر اور جس کو چاہتا ہے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں تنگی کر دیتا ہے، ایضیقہ لمن یشاء ابتلاء جس کو چاہتا ہے اس کی رزق میں کیا ہے وہ تنگی کر دیتا ہے آزمانے کے لیے، ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون بے شک اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے۔ تو اس سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ رزق میں وسعت ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور رزق میں تنگی آنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش دونوں میں الگ الگ ہوا کرتی۔ رزق میں جب وسعت اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے تو اللہ انسان کی آزمائش ایسے ہوتی ہے کہ وسعت جب رزق میں دی گئی ہے، بہت سارا رزق دیا گیا ہے، مال و دولت دیا گیا ہے، تو انسان اس میں اللہ کا جو حق ہے وہ حق نکالتا ہے یا نہیں نکالتا، یا پھر اس مال پر اس رزق پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے یا بجا نہیں لاتا، یہ آزمائش اس میں کی جاتی ہے۔ اور تنگی جو رزق میں تنگی عطا کی جاتی ہے تو وہاں پر انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ جس حالت میں اللہ نے انسان کو رکھا ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے یا پھر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں شکوے شکایتیں لوگوں کے سامنے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں رزق میں وسعت ہونا بھی آزمائش ہے اور پھر رزق میں تنگی ہونا بھی آزمائش ہے۔ تو کامیاب وہی ہے جو دونوں میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں کھرے اتریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں کیا ہے ثابت قدم رہیں، تو وہی لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ تو کون لوگ ہیں وہ؟ یؤمنون، ایمان والا لفظ استعمال کر بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کا معاملہ ہی یہی ہوتا ہے، جب رزق ملتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور جب تنگی آتی ہے تو وہ اللہ کے دربار سے تنگی کو دور ہونے کی امید رکھتے ہیں اور صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر اب تقریباً پارے 24 کے 2 رکوع مکمل طور پر ریکارڈ کیے ہیں۔ آج کے درس کو ہم یہیں پر روکیں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس کی ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔